جو ہمیں نفسیاتی مریض بنا رہی ہیں، ان لوگوں کی چاندی بن گئی ہے جو حقیقتاً نہ تو قرآن سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ ایماندار ہیں، نہ مسلمان ہیں. ان لوگوں کی چاندی لگ گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہوں، لیکن ان کے طریقے ایسے ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی قرآن پڑھنے کی، یہ صرف کچھ لوگ ایسے ہیں، نہ تو انہیں نماز صحیح طریقے سے آتی ہے. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، جو مریض کہتا ہے جی آپ کو قرآن پڑھ کے بتائیں مجھے، وہ کچھ لمحے کے لیے ان کے گمراہ کرنے کے لیے قرآن کچھ آیتیں پڑھ دیتے ہیں. صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب اتنی بد نصیبی عورتیں ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. اللہ اکبر. تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جیسا کہ گھر میں گانا بجانے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور اتنی بد نصیبی والی بات میں کہتا ہوں، رونا آتا ہے اس معاملے پہ، قسم ہے اللہ کی، کہ روزانہ ہمارے پاس معاملات آتے ہیں. قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، ساری رات اس کے گھر میں ڈیک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، بچیاں با پردہ ہوتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، سارا دن سارا رات فنکشن چلتا ہے، اور 4 دن پہلے 5 دن گانے چل جاتے گھر میں، اور جب بچی نکاح کے بعد جاتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے لے جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا مجھے بتائیں، کیسی حقیقت ہے؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. آخر میں ہم بلیم کرتے ہیں موبائل کو. حقیقت یہ کہ یہ ہمارا اندر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جب ہم اسلام ہی نہیں چاہتے تو موبائل ہمارا ساتھی کیسے نہیں بنے گا. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، دعائیں بچوں کو، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا تھا، سکول جاتے تک الحمدللہ انہیں بہت سی دعائیں یاد کروا دی گئیں، واپسی کے آتے تک. اور اب بھی آج راہ مذاق میں کہتا ہوں کہ بیٹا وہ دعائیں یاد ہیں جو میں نے بچپن میں، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ابو جی وہ دعائیں یاد ہیں. گھر سے نکلتے وقت میں نے کہا آپ مجھے یاد کرایا کرو. تو خدا را اس طرف آئیں کہ ہم نے اپنے معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں. ان بہت سے امراض کی وجہ نفسیاتی امراض ہونا ہے. نفسیاتی امراض ڈپریشن کی وجہ سے ہے. ڈپریشن ہمارے معاملات کی وجہ سے ہے کہ جب ہم ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرتے، بیٹی کی شادی ٹائم پہ نہیں کرتے، اور اوپر سے بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر کوئی رشتہ مل بھی جائے تو شادی کہاں سے کرنی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. خدا را ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تہیہ کر لے، دوسروں کو نہیں کہنا کہ ابھی آپ ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا، میں نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. تو اسی سلسلے میں ایک چیز اور میں نے حافظ صاحب سے پوچھنی ہے. حافظ صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک حافظ قرآن ہو، باشریعت آدمی ہو، اس پہ بھی جنات کا؟ جی بالکل بالکل، بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے. جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام، اس دنیا میں جہان میں سب سے افضل اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ آپ کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ رتبہ آپ کا. تو پوری دنیا اگر جنت میں جائے گی، ان کی سفارش ہوگی تو جائے گی. اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو گیا تھا، اور یہ فلک اور ناس سے جادو کا خاتمہ کیا گیا. اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ان پر بھی جادو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب ایک شیطان ہے نا، جیسے کہ ہمارے دشمن انڈیا ہم لگاتے کہ سیدھی معاشرے کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم بارڈر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہم پہ کیا کر دے گا؟ حملہ کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سیفٹی کے لیے ہماری روح کو پیدا کیا، اس مٹی میں اس جسم کو پیدا کیا. اس کی خوراک ٹوٹل ہے نا، جو جسم کی خوراک مٹی سے ہے، صحیح، اور جو روح کی خوراک وہ نور سے اتاری، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری. تو آسمان سے کون سی خوراک اتاری؟ قرآن ہے. جب عالم دین ہمارے حافظ قرآن جب کمی کوتاہی صبح شام کے اذکار کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر شیطان ان پر ڈبل حملہ آور ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو خدا نخواستہ نفسیاتی مریض سمجھے، جو اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے، جو یہ تو خود پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمارے حافظ قرآنوں کے ساتھ یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی کوتاہی ایسی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، بدقسمتی یہ ہے
کہ مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، رنج و غم کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے. جیسا کہ قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے اور اس کا علاج بھی ہوا. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہت سے مریضوں کے ذہن میں، خاص طور پر خواتین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر جادو کا علاج قرآن سے ہوتا تو حافظ قرآن پہ جادو کیوں ہوتا، ان پہ جنات کیوں آتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. حافظ قرآن ہو، امام مسجد ہو، قاری ہو، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. انسان غلطی سے معابرت صرف انبیاء اکرام کی ذات ہے. جی بالکل ایسے. تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی حقیقت میں سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دوسرے علماء اکرام سے رابطہ کرنا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جنہیں خود تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک سوال کرتے ہیں جی، کالا علم نا جو کالے سے ختم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ میں مانتا ہے. کیوں؟ کسی کمرے کے اندر ہے، گند پڑا ہوا، گندگی آ گئی ہے، وہ گندگی کے ساتھ صاف ہوگی، صفائی کے ساتھ صاف ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر موٹر سائیکل ہمارا گندا ہو چکا، گاڑی گندی ہو چکی، اسے گندے پانی کے ساتھ صاف کرتے ہیں، ہم صاف پانی کے ساتھ کرتے ہیں. سارا جو گارا اتارا جو ڈسٹ لگی اس کے صاف پانی سے صاف ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل لوگوں نے، کچھ ان پڑھ لوگوں نے، کچھ پیسے بٹورنے کی خاطر، ایمان خراب کرنے کی خاطر لوگوں نے ایسا اس کے ذہن میں گھٹیا یہ جواب دے دیا کہ کالا علم قلم سے ختم ہوتا ہے. حالانکہ یہ جتنی بھی گندگی ہے ہمیشہ صفائی سے صاف ہوتی ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے اندھیرا اندھیرے سے ختم ہو؟ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ روشنی چاہیے. تو گندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ صفائی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان کا حصہ بھی ہے. اپنے جسم کو پاک کر لو، صاف کر لو، تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ یہ گندگی ساری ختم ہو جائے گی. ناظرین کرام، بہت سے امراض، بہت سے نفسیاتی امراض، ان کا حل پیش کر دیا گیا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھے آپ کا علاج آپ کے پاس پہنچ گیا ہے. خدا را صرف یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ جسمانی امراض کے متعلق ہو، جیسا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، یا روحانی علاج کے سلسلے میں کسی دم والے کے پاس جاتے ہیں، تو کتنا وقت لگتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قاری صاحب نے جو وظائف بتائے ہیں انتہائی آسان ہیں، کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، کوئی غلطی کا ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے. قرآن آپ کے پاس ہے، آیات آپ کو بتا دی گئی ہیں. اب کوتاہی کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پکی پکائی کھیر لے آئیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے. خدا را اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم اپنی دل کی ماننے کے لیے نہیں آئے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کریم کی مرضی کے مطابق تابع کرنے. ہماری رضا اس کی رضا میں سے ملے گی، یہی ایک راستہ ہے.